اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روی عن جابر ابن عبداللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة إنها قال دخل بي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني يجد في بدني ضعفا فقلت له إذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليمني فغطيني به فأتيت بالكساء اليمني فغطيته به وسرت زوجه يطلع له كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني ثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب هذه قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني ثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء قال السلام عليك يا جده والسلام عليك من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابني وعمي رسول الله فقلت نعم ها وما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء قال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لواي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وهو بيد يمنى إلى السماء وقال اللهم إني هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحمتي لحمهم لمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم عدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال أمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء. فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها.
فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لنهبط الأرض لأكون معهم سادسا فقال له نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويقصدك بالتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم قد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال لي لأبي يا رسول الله أخبر لي ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله قال نبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالته نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي والله فزنا فازوا شيعتنا رب الكعبة قال نبي ثاني يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالته نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مغموم الله وفرج الله همه ولا مغموم الله وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي والله فزنا وسعدنا كذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة رب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بندے مرتضی اولی ہستم پیشوائے تمام رندانہ کے سگے شیر یزدان. آج یوم عید ہے اہل ولا کے واسطے آج یوم عید ہے اہل ولا کے واسطے. قم کا ممبر سج رہا ہے قم کا ممبر سج رہا ہے مرتضیٰ کے واسطے. آج یوم عید ہے اہل ولا کے واسطے آج یوم عید ہے اہل ولا کے واسطے. قم میں جو اعلان من کن تو پیمبر نے کیا قم میں جو اعلان من کن تو پیمبر نے کیا وہ خدا کا حکم ہے ہاں وہ خدا کا
حکم ہے خلق خدا کے واسطے، آج یوم عید ہے اہل ولا کے واسطے، آج یوم عید ہے اہل ولا کے واسطے۔ دیکھیے دوش رسالت پر ولایت کو بلند، دیکھیے دوش رسالت پر ولایت کو بلند، آج سے لازم ہے جو آج سے لازم ہے جو ارض و سما کے واسطے، آج یوم عید ہے اہل ولا کے واسطے، آج یوم عید ہے اہل ولا کے واسطے۔ ایک اعلان ولایت پر ہوئی تکمیل دین، ایک اعلان ولایت پر ہوئی تکمیل دین، باعث تسکین ہے یہ، باعث تسکین ہے یہ مصطفیٰ کے واسطے، آج یوم عید ہے اہل ولا کے واسطے، آج یوم عید ہے اہل ولا کے واسطے۔ ساری دنیا مضطرب ہے قبلہ حق کے لیے، ساری دنیا مضطرب ہے قبلہ حق کے لیے، اور کعبہ مضطرب ہے، اور کعبہ مضطرب ہے کربلا کے واسطے، آج یوم عید ہے اہل ولا کے واسطے، آج یوم عید ہے اہل ولا کے واسطے۔ ہے جزاء اجر مومن کے لیے یہ عید، اور ہے جزاء اجر مومن کے لیے یہ عید، اور کنکری حق کی منافق، کنکری حق کی منافق کی سزا کے واسطے، آج یوم عید ہے اہل ولا کے واسطے، آج یوم عید ہے اہل ولا کے واسطے۔ جلنے والے جل رہے ہیں اور محبان علی، جلنے والے جل رہے ہیں اور محبان علی، گھر سجائے بیٹھے ہیں، ہاں گھر سجائے بیٹھے ہیں جشن ولا کے واسطے، آج یوم عید ہے اہل ولا کے واسطے، آج یوم عید ہے اہل ولا کے واسطے۔ ایک اعلان ولایت، ایک عقد فاطمہ، ایک اعلان ولایت، ایک عقد فاطمہ، ہے اہم کس درجہ یہ، ہاں ہے اہم کس درجہ یہ دونوں خدا کے واسطے، آج یوم عید ہے اہل ولا کے واسطے، آج یوم عید ہے اہل ولا کے واسطے۔ ہم غدیری ہے فلک، غم عاشق حیدر ارم، ہم غدیری ہے فلک، غم عاشق حیدر ارم،
बस यही तौजी काफी, बस यही तौजी काफी है बका के वास्ते। आज यौमे ईद है अहले विला के वास्ते, आज यौमे ईद है अहले विला के वास्ते। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि वाला आबाइही फ़ी हादिहि साअति व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा स्वल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिवलायति अमीरुल मोमिनीन वल अइम्मति अलैहिमुस्सलाम। अल्लाहुम्मा स्वल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम फ़रजना बिहिम। मौजिज़ और मोहतरम सामईन, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुनीम हकीकी परवरदिगार आलम की अता करदा नेमत में से वो नेमत उज़्मा जिसका कोई मिस्ल नहीं, जिसका कोई मुकाबला नहीं, वो नेमत इमामत व विलायत है। तमाम तर तारीफ़ें और हम्द व सताइश कायनात के उस रब के लिए जिसने हमारे दिलों में मोहब्बत अली अलैहिस्सलाम पैवस्त की और हमारे दिलों को पाकीज़ा बनाया। तमाम तर तारीफ़ें कायनात के उस रब के लिए कि जिसने अली अलैहिस्सलाम और औलाद अली अलैहिस्सलाम की वलायत देकर हमारी नमाज़ों को कबूल किया और हमारे आमाल को काबिल कबूल बनाया। अज़ीज़ान गिरामी, आइए ईद अकबर की ये खुशी में सबसे पहले हम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम, मासूमीन अलैहिमुस्सलाम, बिलखुसूस अपने ज़माने के इमाम को मुबारकबाद पेश करने के लिए आवाज़ बुलंद सलावत पढ़ें। अल्लाहुम्मा स्वल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम फ़रजना बिहिम। और आप सबको भी ईद गदीर की बहुत बहुत मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ। कामिल हुआ है दीन खुदा का गदीर में, कामिल हुआ है दीन खुदा का गदीर में, जब नूर दस्ते नूर पे आया गदीर में, जब नूर दस्ते नूर पे आया गदीर में। कुछ इस तरह रसूल के हाथों पे है अली, कुछ इस तरह रसूल के हाथों पर है अली, जैसे सिमट के आ गया काबा गदीर में, जैसे सिमट के आ गया काबा गदीर में। ऐसा बिछा विला का मुसल्ला गदीर में, ऐसा बिछा विला का मुसल्ला गदीर में, करती है अब नमाज भी सजदा गदीर में, करती है अब नमाज भी सजदा गदीर में। इश्क़ अबू तुराब का एहराम बांध कर, इश्क़ अबू तुराब का एहराम बांध कर, हज करने आया खाने काबा गदीर में, हज करने आया खाने काबा गदीर में। अल्लाहुम्मा स्वल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम फ़रजना बिहिम। अज़ीज़ान गिरामी, ईद गदीर की अहमियत मैं आपको कैसे बताऊँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है। सारी ईदें इंसानों की ईदें हैं, ये वाहिद ईद है जिसे ईदुल्लाह और अकबर कहा जाता है। अल्लाह की ईद ईदुल्लाह और सबसे बड़ी ईद
عید اکبر، افضل، اعظم، اشرف عید اور شکرانے کا دن ہے عزیزو، جس دن میں ہمیں شکر ادا کرنا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے، تمام ائمہ علیہ السلام نے اس عید کو بہترین جوش و خروش کے ساتھ منایا ہے۔ عیدوں کی عید ہے عزیزو یہ، ہمیں اس کی اہمیت کو یقیناً سمجھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جتنا زیادہ ہو سکے اس عید کی خوشیاں منائیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے دن خوب نیکیاں کرو، آج کے دن خوب خوشیاں بانٹو، کیونکہ جو آج جتنی زیادہ نیکیاں کرے گا خدا اس کی عمر کو طولانی کرے گا، اس کے مال میں برکت دے گا اور اس کے لیے خاص رحمت کو نازل کرے گا۔ عزیزو، مسکراہٹ چہروں پر ظاہر کرو، خود بھی خوش رہو آج اور دوسروں کو بھی خوش کرو۔ آج مومنین کو دیکھ کر خوش جو ہوتا ہے عزیزو، اس پر خدا قیامت میں رحمت کی نظر کرے گا اور اس کی 1000 حاجتیں پوری کرے گا اور اس کے لیے بہشت میں سفید موتیوں کا ایک محل بنائے گا اور اس کے چہرے کو نورانی کرے گا۔ تو عزیزو، یہ بہترین سے بہترین ثواب حاصل کرنے کا اور کمانے کا دن ہے، لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم بہترین اعمال کو انجام دیں۔ جہاں بہت سارے اعمال ہیں عزیزو، وہاں ہم سب جانتے ہیں دعائے نتبہ پڑھنے کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ آئیے عزیزو، ہم سب مل کر دعائے نتبہ پڑھیں اور اپنے زمانے کے امام کے جلد سے جلد ظہور ہونے کی دعا مانگے، اس لیے کہ ہماری حقیقی عید تو اس دن ہوگی جب نقاب غیبت الٹ کر ہمارے زمانے کے امام آئیں گے اور ہمیں اپنا دیدار کرائیں گے، اور جن کے چہرے انور کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی اور دل شاد ہو جائے گا۔ تو آئیے عزیزو، ان کے جلد سے جلد ظہور ہونے کی نیت سے ہم دعائے نتبہ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم فرجنا بہم۔ تمام تعریف و ستائش اس خدا کے لیے سزاوار ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اے خدا بندہ، اپنی بہترین رحمتیں اور مخلصانہ سلام اپنے نبی اور ہمارے مولا اور سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر نازل فرما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم فرجنا بہم۔ بار الہا، ہم تیری حمد اور ثنا کرتے ہیں تیری اس رضا اور مشیت پر جو تو نے اپنے اولیاء اور دوستوں کے لیے جاری فرمایا ہے، وہ دوست کہ جنہیں تو نے اپنے اور اپنے دین کے لیے خالص اور مخصوص کر دیا۔ اس طرح ان کے لیے اپنے پاس موجود نعمتوں میں سے زائل اور کم نہ ہونے والی نعمتوں کا انتخاب فرمایا، اور یہ اس وقت ہوا کہ جب تو ان سے عہد لے چکا تھا کہ اس ذلیل دنیا کے رتبے اور اس میں موجود رنگینیوں اور زینتوں سے چشمہ پوشی اور تقوی اختیار کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے اس عہد و پیمان کو قبول کر لیا اور تو نے ان کی اس عہد اور پیمان پر وفاداری اور استواری کو جان لیا، پس پھر تو نے انہیں اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا، اپنے مقام قرب سے آشنا کیا، یہاں تک کہ انہیں بلند پایا ذکر قرآن اور واضح تعریف سے سرفراز کیا، اپنے ملائکہ و فرشتوں کو ان پر نازل فرمایا اور اپنی وحی سے ان کی کرامت فرمائی، اپنے علم سے نوازا، انہیں اپنے تک رسائی کا ذریعہ اور اپنی رضا و رضوان تک پہنچنے کا وسیلہ قرار دیا، پھر ان میں سے کچھ کو جنت میں
بسا لیا، یہاں تک کہ آدم کو اس سے خارج کیا اور بعض کو اپنی کشتی میں سوار کیا۔ اس طرح اپنی رحمت کے ذریعے انہیں اور ان پر ایمان لانے والوں کو ہلاکت اور نابودی سے نجات بخشی، اور کچھ کو اپنے لیے دوست اور خلیل کے طور پر انتخاب فرمایا، اور ان کی خواہش اور آرزوؤں کو بعد میں آنے والی امتوں کی لسان صدق قرار دے کر قبول کر لیا، اور یوں معرفت کے بلند مرتبے پر پہنچا دیا۔ بعض کے ساتھ درخت کے ذریعے مخصوص طریقے سے گفتگو کی اور ان کے لیے ان کے بھائی کو مددگار اور معاون قرار دیا۔ پھر کچھ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، پھر انہیں روشن نشانیاں عطا کی اور روح قدوس سے ان کی مدد فرمائی۔ خلاصہ یہ کہ ہر ایک کے لیے آئین اور دستور شریعت فراہم کیا، اور ہر ایک کے لیے راہ روشن معین کی، اور ہر ایک کے لیے اوصیاء کا انتخاب کیا جو تیرے دین کے قیام کے لیے ایک زمانے سے لے کر دوسرے زمانے تک بحیثیت محافظ شریعت باقی رہے، تاکہ تیرے بندوں پر حجت قائم رہے اور حق اپنی جگہ سے متزلزل نہ ہو سکے اور باطل حق پر غلبہ نہ پا سکے، اور کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا رسول آیا ہوتا اور ہمارے لیے کوئی رہنمائی موجود ہوتی تو ہم اس ذلت اور نابودی سے پہلے تیری آیات پر ایمان لے آئے ہوتے۔ یہ سلسلہ ہدایت جاری رہا یہاں تک کہ امر تیرے محبوب اور منتخب بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منتہی ہوئے۔ پس وہ جیسے کہ تو نے انتخاب کیا تھا تمام مخلوقات کا سردار، منتخبوں کا انتخاب شادمان میں افضل ترین فرد اور تیرے معتمدین میں بزرگوار ہستیاں تھی، کہ جسے تو نے اپنے تمام انبیاء پر مقدس قرار دیا، اپنے بندوں میں سے ثقلین جن و انس کی طرح مبعوث فرمایا، مشرق اور مغرب کو اس کے زیر پا قرار دیا، براق کو اس کے لیے مسخر کیا، اور اسے اپنی خلقت کی ابتدا سے انتہا تک گزرے ہوئے اور گزرنے والے امور کے علم سے نوازا، پھر اسے اپنے رعب و جلال سے نصرت مدد بخشی، جبرائیل اور میکائیل اور دیگر اپنے بانام اور نشان فرشتوں کو اطراف میں معین کیا، اور اس سے یہ وعدہ کیا کہ اس کے دین اور آئین کو دوسرے تمام ادیان اور مکاتب پر غلبہ عطا فرمائے گا، خواہ مشرکوں کو یہ بات کتنی ہی گرا کیوں نہ گزرے۔ اور یہ عہد اور وعدہ اس وقت ہوا جب کہ تو نے انہیں اپنے خاندان میں مقام صدق عطا فرمایا، اور ان کے خاندان کے لیے اس گھر کو قرار دیا جو انسانوں کے لیے پہلا گھر تھا، کہ جو مکے میں بنایا گیا، بے شک یہ گھر سارے جہاں کے لیے برکتوں کا مرکز اور ہدایت کا چشمہ ہے۔ آئیے دعا کریں پروردگار عالم مرنے سے پہلے بار بار ہمیں حج و زیارت سے مشرف فرمانا، اور بار بار ہمیں اس گھر کی زیارت نصیب ہو، اور پروردگار وہاں جا کر ہمیں دعائیں کرنا نصیب ہو جائے۔ اس گھر میں روشن نشانیاں قرار دی، جن میں سے ایک مقام ابراہیم ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امان پا گیا، اور فرمایا اللہ کا فقط یہ ارادہ ہے، اے اہل بیت علیہ السلام، تم سے ہر قسم کی رجس اور پلیدگی کو دور فرما دے، اور تمہیں ایسا پاک اور پاکیزہ کرا دے جیسا کہ پاک اور پاکیزہ کرانے کا حق ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنتوں اور زحمتوں کا اجر اپنی کتاب میں اہل بیت علیہ السلام کی مودت قرار دیتے ہوئے فرمایا، اے رسول کہہ دیجئے کہ میں تم سے سوائے اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے کوئی اجر نہیں چاہتا، اور فرمایا وہ اجر جو ہم نے تم سے طلب کیا ہے وہ تمہارے ہی لیے ہے، اور فرمایا میں
تم سے اپنی رسالت کا اجر اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا کہ وہ راستہ جو خدا کی طرف جاتا ہے اختیار کرو۔ پس وہ لوگ اہل بیت علیہ السلام ہی تیری طرف جانے والا رستہ ہے اور تیری رضا اور خوشنودی پر منتہی ہونے والا طریقہ ہے۔ پھر جب عہد رسالت اختتام قریب آ پہنچا تو انہوں نے اپنے ولی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنے بعد ہادی قرار دیا، کیونکہ وہی خوف خدا سے ڈرنے والے تھے، جبکہ ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے۔ پس سرداران قوم اور معززنی ملکت کے سامنے اور فرمایا، میں جس کا مولا ہوں علی علیہ السلام بھی اس کا مولا ہے۔ عزیزان گرامی، آئیے اپنے تصور کو غدیر کے میدان میں لے جائیں۔ کتنا یقیناً بہترین وہ نظارہ ہوگا، کتنا خوشگوار وہ منظر ہوگا کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرے مجمع میں اعلان کیا، من کنت مولا ہو فعلی مولا، اللہم والی من والا ہو وعادی من آدا ہو وانصر من نصر وخذل من خذل، وقال من کنت انا نبی فعلی امیر۔ میں جس کا مولا ہوں علی علیہ السلام بھی اس کے مولا ہے۔ اے خدا، جو علی علیہ السلام سے دوستی رکھے تو بھی اس سے دوست رکھ، اور جو علی علیہ السلام سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ، اور جو علی علیہ السلام کی مدد کرے تو بھی اس کی مدد کر، جو علی علیہ السلام کو ترک کر دے تو بھی اسے ترک کر دے۔ اور فرمایا، میں جس کا نبی ہوں علی علیہ السلام اس کا امیر ہے۔ اور فرمایا، میں اور علی علیہ السلام ایک درخت سے ہیں اور ایک ہی نسل سے ہیں، جبکہ باقی انسان بکھرے ہوئے مختلف درختوں سے ہیں، اور علی کو وہی مقام ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھا۔ اور فرمایا، اے علی، تم میرے لیے اس طرح سے ہو جیسے ہارون موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اور اپنی بیٹی کو جو سارے جہاں کی عورتوں کی سردار ہے علی علیہ السلام کے عقد میں دیا۔ اپنی مسجد میں جو امور اپنے رسول کے لیے حلال تھے ان کے لیے بھی حلال قرار دیے، اور مسجد کے تمام دروازے بند کر دیے گئے اور ان کا دروازہ کھلا رکھا۔ پھر انہیں اپنا علم اور حکمت امانت کر کے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی علیہ السلام اس کا دروازہ ہے، جو بھی اس شہر علم اور حکمت خواہ ہو وہ اس دروازے سے ہو کر آئے۔ آئیے ہم بھی دعا کریں گے، پروردگار آج کے اس بابرکت دن میں علی علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کرتے ہم سب کو علم کامل، عمل کامل، اخلاق کامل، تقوی کامل، حکمت کامل عنایت عطا فرمانا۔ پھر فرمایا، اے علی، تم میرے بھائی، میرے وصی اور وارث ہو، تمہارا گوشت میرا گوشت ہے، تمہارا خون میرا خون ہے، تمہاری صلح میری صلح، تمہاری جنگ میری جنگ، اور ایمان تمہارے گوشت اور خون میں اس طرح سے گل مل گیا ہے جس طرح سے میرا گوشت اور خون کھل چکا ہے۔ اور کل تم قیامت کے دن حوض کوثر کے کنارے میرے خلیفہ اور جانشین ہوں گے، اور میرے وعدوں کو پورا کرو گے اور میرے قرضوں کو ادا کرو گے۔ اے علی، آپ کے دوست اور آپ کے ماننے والے چمکتے ہوئے چہروں کے ساتھ نور کے ممبروں پر میرے ارد گرد اور میرے ہمسائے ہوں گے۔ تو عزیزو، دعا کرو خدا ہمیں سچے شیعہ بننے کی توفیق عنایت عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ان ممبروں پر ہمارے مولا کے ساتھ ہونا نصیب فرمائے۔ اور جب ممبر کا لفظ آ گیا ہے عزیزو، تو وہ تاریخی دن ہے کہ جب عجیب و غریب ممبر تھا عزیزو، اور اتنا بہترین وہ ممبر تھا کہ کہاں سے الفاظ لاؤں کہ میں اس کی تعریف کروں۔ لیکن شاعر نے کیا خوب کہا ہے، فضیلتوں کا سمندر کہاں سے لاؤ گے، فضیلتوں کا سمندر کہاں سے لاؤ گے، بلندیوں کا
وہ منظر کہاں سے لاؤگے، بلندیوں کا وہ منظر کہاں سے لاؤگے، بیان اپنی بڑھائی کا یوں کہیں بھی کرو، بیان اپنی بڑھائی کا یوں کہیں بھی کرو، مگر غدیر کا منبر کہاں سے لاؤگے، مگر غدیر کا منبر کہاں سے لاؤگے، فضیلتوں کا سمندر کہاں سے لاؤگے، نعرے حیدری یا علی۔ اور اے علی، اگر تم نہ ہوتے تو میرے بعد مومنوں کی شناخت ممکن نہ ہوتی، اور ہاں واقعاً ایسا ہی تھا۔ علی رسول کے بعد گمراہیوں میں رہنما اور تاریکیوں میں چراغ بصیرت تھے، اور اللہ کی مضبوط رسی اور اس کا سیدھا راستہ تھے، جو رسول خدا سے تعلق میں ان سے زیادہ کوئی قریب نہ تھا، اور نہ ہی ان کے پیغام پر ایمان پر آنے والوں میں سے ان پر کوئی سبقت لے جانے والا تھا، اور نہ ہی ان کے فضائل و مناقب کوئی ان سے ملحق ہو سکتا ہے، جبکہ ان کے قدم نقش رسول پر تھے۔ خدایا ان دونوں ہستیوں اور ان کے خاندان پر اپنی رحمت اور درود نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ علی نے قرآن کی تعویل پر جنگ کی۔ ملامت اور مذمت کبھی علی کو حق کے راستے سے نہ روک سکی، اور پھر عرب کے بڑے بڑے دلاوروں کو پچھاڑا، پہلوانوں کو تحت تیغ کیا، اور سرکش بھیڑیوں کو لگام دے کر ان پر غلبہ پایا، یہاں تک کہ ان کے دلوں کو بدر، خیبر، حنین اور دوسرے کینوں سے بھر دیا، اور پھر ان کے سینوں میں بھرا ہوا یہ بغض اور کینہ علی کی دشمنی اور ان سے جنگ کرنے کا سبب بنا، اور یوں علی علیہ السلام کو ناقصین، قاسطین اور مارکین کے ساتھ جنگ کرنی پڑی، اور جب ان کا وقت وفا آ چکا تو بدترین انسان نے پہلے بدترین انسان کی پیروی کرتے ہوئے انہیں قتل کر دیا۔ ابن ملجم پر لعنت، بے شمار لعنت، اہل بیت علیہ السلام کے تمام دشمنوں پر لعنت، بے شمار لعنت۔ اور اس طرح فرمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علی علیہ السلام اور اولاد علی علیہ السلام کے سلسلے میں، جو کہ امت کے لیے ایک کے بعد ایک ہادی تھے، باقی رکھا، اور ایسا زمانہ آیا کہ امت نے ان کی دشمنی پر کمر باندھ لی اور ان کے قطع رحم پر اتفاق کیا، اور ان کی اولاد کو ان کے حق سے محروم کر دیا، مگر اس تھوڑی سی تعداد کے جنہوں نے ان کے حق کا خیال رکھتے ہوئے وفا کی، پس ان میں سے کوئی مارا گیا، کوئی قید خانے میں بند ہو گیا، اور کسی کو جلا وطن کر دیا گیا۔ اس طرح قضا اور مشیت الہی ان کے لیے جاری ہوئی تاکہ وہ نیک انجام اور جزائے خیر تک پہنچ سکے، کیونکہ زمین تو خدا کی ہے اور وہ اسے اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اسے بخش دے، اور انجام اور عاقبت تو صرف متقین کے لیے ہے۔ پاک ہے ہمارا پروردگار، اس کا وعدہ عملی ہو کر رہے گا، اور وہ ہر چیز پر وعدے کے خلاف انجام نہیں دیتا، جبکہ وہ قدرت اور علم رکھتا ہے۔ پس محمد اور علی کی اہل بیت کا حق ہے کہ رونے والے ان کے مصائب پر گریہ کرے، ایسی ہستیاں ہی سزاوار ہے کہ آنکھیں ان کے لیے آنسو برسائے، فریاد کرنے والے فریاد کرے، پکارنے والے پکارے، آواز دینے والے آواز دے۔ این الحسن و این الحسین
أين أبناء الحسين أين الحسن أين الحسين أين أبناء الحسين. کہاں ہے حسن، کہاں ہے حسین، کہاں ہے فرزندان حسین جو صالح کے بعد صالح اور صادق کے بعد صادق ہے، وہ راہ ہدایت کے روشن راستے جو ایک کے بعد ایک آئے. کہاں ہے وہ نیکوں کے مجسمے جو ایک کے بعد ایک آئے، کہاں کھو گئے. کہاں ہے وہ روشن آفتاب اور چمکتے ہوئے چاند اور وہ پور ضیاء ستارے. ان دین کی نشانیوں اور علم کے ستونوں کو کہاں تلاش کریں. کہاں ہے خاندان عزت کا وہ ذخیرہ الہی کے جس سے زمین کبھی خالی نہیں رہتی. کہاں ہے وہ ہستی جو ظلم اور ستم کی جڑیں اکھاڑنے کے لیے تیار ہے. کہاں ہے وہ بزرگوار کہ جو آ کر قضیوں اور نقائص کی اصلاح کرے. کہاں ہے وہ شخصیت کہ جسے ظلم اور ستم کے ازالے کی امیدیں وابستہ ہے. کہاں ہے وہ کہ جو واجبات اور ثنائے الہی کی تجدید کے لیے ذخیرہ کیا گیا ہے. کہاں ہے وہ کہ جو ملت اور شریعت کو پلٹنے کے لیے انتخاب کیا گیا ہے. کہاں ہے وہ ہستی کہ جسے قرآن اور حد قرآن کو از سرنو زندہ کرنے کی امیدیں وابستہ ہے. کہاں ہے وہ جو دین کی نشانیوں اور اہل دین کو زندہ کرنے والی ہستی. کہاں ہے ظالموں اور جابروں کی شان اور شوکت کو درہم برہم کر دینے والا. کہاں ہے شرک اور نفاق کی بے نیادوں کو ڈھا دینے والا. کہاں ہے وہ فاسقوں، باغیوں اور گنہگاروں کی جڑوں کو اکھاڑ پھینکنے والا. کہاں ہے انحراف اور اختلاف کی شاخاؤں کو کاٹ دینے والا. کہاں ہے وہ انحراف اور حوال و ہوس کے آثار کو محو و نابود کرنے والا. کہاں ہے وہ جھوٹ اور افتراء کی گروہ اور بندشوں کو کھول دینے والا. کہاں ہے وہ سرکشوں اور جباروں کو نابود کر دینے والا. کہاں ہے اہل عناد اور الحاد اور گمراہی کی بھیک کنی کرنے والا. اور کہاں ہے وہ دوستوں کو عزت بخشنے والا اور دشمنوں کو ذلیل اور رسوا کرنے والا. کہاں ہے کلمہ تقوی پر جمع اور متحد کرنے والا. کہاں ہے وہ باب اللہ کہ جس سے داخل ہوا جاتا ہے. کہاں ہے وہ وجہ اللہ کہ جس کی طرف اولیاء اللہ توجہ کرتے ہیں. کہاں ہے وہ زمین اور آسمان کے درمیان موجود نہ ٹوٹنے والا بندھن. کہاں ہے وہ یوم فتح کا مالک اور ہدایت کے پرچم کو لہرانے والا. کہاں ہے وہ خوبیوں اور پسندیدہ چیزوں کو جمع کرنے والا. کہاں ہے وہ انبیاء اور فرزندان انبیاء کے خون کا بدلہ لینے والا. آئین طالب بدم المقتول بکربلا آئین طالب بدم المقتول بکربلا. اور کہاں ہے وہ مقتول کربلا کے خون کا انتقام لینے والا. کہاں ہے وہ ان پر نصرت اور کامیابی حاصل کرنے والا جنہوں نے اس پر ظلم کیا اور تہمت لگائی. کہاں ہے وہ مستر اور بے قرار کہ جب دعا کرتا ہے تو جواب پا جاتا ہے. کہاں ہے وہ نیک اور متقی انسانوں کا سردار. کہاں ہے وہ فرزند نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہاں ہے وہ دل بند علی مرتضیٰ علیہ السلام. کہاں ہے وہ جگر گوش خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. کہاں ہے وہ نور عین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو اور میری جان اور دل آپ پر فدا ہو جائے. اے اللہ کے مقرب سرداروں کے فرزند، اے نجیب اور بزرگوار ہستیوں کی یادگار، اے ہدایت یافتہ ہادیوں کے فرزند، اے بہترین پاکیزگی، اے نفس کے مالک ہستیوں کے فرزند، اے سخاوت مند کریموں کے فرزند، اے طیبین اور طاہرین کے فرزند، اے منتخب جوان مردوں کے فرزند، اے کرم اور جود کے منبع اور مرکز اور اہل کے فرزند، اے نور بخشنے والے مہتابوں کی یادگار، اے نورانی چراغوں کے فرزند، اے چمکدار ستاروں کے فرزند، اے واضح راستوں کے فرزند، اے حقیقی آشکار نشانیوں کے فرزند،
اے علوم اور معارف الہی کے فرزند، اے ان ہستیوں کے فرزند جو اللہ کے واضح نشان تھے، اے مشہور سنتوں کے فرزند، اے روایت شدہ علاماتوں کے فرزند، اے تحقیق یافتہ معجزات کے فرزند، اے روشن دلیلوں کے فرزند، اے صراط مستقیم کے فرزند، اے خبر عظیم کے فرزند، اے اس ہستی کے فرزند جس کا ذکر ام الکتاب میں خداوند عالی اور حکیم کے پاس موجود ہے، اے آیات نشانیوں اور بینات دلیلوں کے فرزند، اے واضح اور آشکار دلیلوں کے فرزند، اے واضح اور روشن برہانوں کے فرزند، اے اللہ کی کامل حجتوں کے فرزند، اے اللہ کی مکمل نعمتوں کے فرزند، اے طٰہٰ اور مضبوط نشانیوں کے فرزند، اے یاسین و زاریات کے فرزند، اے طور اور عادیات کے فرزند، اے اس ہستی کے فرزند جو خدائے عالی اور اعلیٰ سے اتنی نزدیک ہوئی کہ گویا قربت میں 2 کمانوں یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اے کاش میں جان سکتا کہ کس مقام پر آپ کے دیدار سے مضطرب دل قرار پاتے ہیں، وہ کون سی سرزمین ہے جو آپ کے وجود سے سرفراز ہے؟ آیا وہ رضوا ہے یا وادی زیتوا یا پھر کوئی اور سرزمین؟ کس قدر گراں ہے مجھ پر یہ بدقسمت آنکھیں، ساری خلقت کا تو مشاہدہ کرتی ہے لیکن تیرے دیدار سے محروم رہے، اور یہ کان تیری صدا کو نہ بلند آواز میں اور نہ ہی سرگوشیوں میں سن سکے۔ میرے لیے کس قدر سخت کہ بلائیں اور مصائب مجھ کو ہر طرف سے گھیر لے اور میری فریاد اور شکوہ آپ تک نہ پہنچ سکے۔ میری جان آپ پر قربان، آپ وہ غائب ہے کہ جس سے ہمارا وجود خالی نہیں۔ میری جان آپ پر فدا، آپ وہ پچھڑے ہوئے ہیں کہ جو ہرگز ہم سے جدا نہیں۔ میری جان نثار ہو آپ پر، آپ ہر مومن اور مومنات کی انتہائی آرزو ہے جو آپ کی یاد میں شب و روز آہوزاری کرتے ہیں۔ میری جان آپ پر فدا کہ آپ وہ بلند مرتبہ اور بزرگ سردار ہے جس کی عظمت کی بلندیوں تک رسائی ممکن نہیں۔ میری جان آپ پر نثار کہ آپ شرف اور عظمت کے اس درجے پر ہے کہ جس کی ہمسری کوئی نہیں کر سکتا۔ میری جان آپ پر قربان، آپ اللہ کی وہ نعمت ہے جس کی کوئی نظیر نہیں۔ میری جان آپ پر نثار، آپ اس شرف اور بزرگ کے خاندان سے ہے جس کی برابری ممکن نہیں۔ اے میرے مولا، کب تک میں آپ کے فراق میں تڑپتی رہوں؟ اے میرے مولا اور آقا، کب تک اور کس صفت اور لقب سے آپ کو مخاطب کرے اور کس زبان سے سرگوشی کرے؟ کس قدر گراں ہے مجھ پر کہ تیرے غیر سے جواب سنوں اور تیری گفتار سے محروم رہوں۔ کس قدر سخت ہے میرے لیے یہ برداشت کرنا کہ سارے مصائب تجھ پر نازل ہو اور دوسرے محفوظ ہو۔ آیا کوئی ہے میری مدد کرنے والا جو میرے ہمگراں اور نالو ہو سکے تاکہ اس گریہ کو طولانی کر سکوں؟ آیا کوئی ہے تیری یاد میں آہوزاری کرنے والا کہ جس کے ساتھ مل کر آہوزاری کر سکوں؟ آیا کوئی ہے ایسی رونے والی آنکھ کہ میری آنکھ کا ساتھ دے سکے؟ اے فرزند احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ، کوئی راہ ہے؟ آیا وہ لمحے دیدار آ سکیں گے کہ جس سے ہم خوشحال ہو سکے؟ مولا، وہ وقت کب آئے گا کہ جب آپ کی ہدایت کے سرچشمے سے سیراب ہو سکے؟ مولا، قبر اور اس وقت آپ کے چشمِ شیری سے سیراب ہو سکیں گے۔ پیاس تو بہت طولانی ہو چکی ہے، وہ صبح اور شام کب ہوگی کہ جب ہماری آنکھیں آپ کے جمال سے ٹھنڈک پا سکے؟ کب آپ ہم پر نظر ڈالیں گے اور ہم آپ کے دیدار سے شرف یاب ہو سکیں گے جبکہ فتح اور نصرت کے پرچم لہرا رہے ہوں گے اور ہم سب آپ کے ارد گرد حلقہ بنائے ہوں گے، جب آپ زمین کو عدل اور انصاف سے پور کر چکے ہوں گے اور آپ نے دشمنوں کو عذاب کا مزہ چکھا دیا ہوگا۔
सरकशों को हलाक कर चुके होंगे, हक़ का इनकार करने वालों को नाबूद कर चुके होंगे और मुतकब्बिरों की जड़ों को उखेड़ चुके होंगे। और हम ये कह रहे होंगे कि सारी तारीफ़ उस अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। ए अल्लाह, तू ही गमों और मुश्किलात का दूर करने वाला है और तुझी से मदद और पनाह तलब की जाती है। तू ही दुनिया और आखिरत का परवरदिगार है। ए फरियाद करने वालों के फरियाद रस, अपने इस मुसीबत ज़दा कनीज़ की रसाई फरमा। ए अज़ीम कुदरत के मालिक, इस बंदे को अपने मौला का दीदार करा दे और इस तरह उसके गम और रंज का इज़ाला फरमा दे और इस कल्ब में मौजूद सोज़ो फ़िराक को तरावत और इत्मीनान में तब्दील कर दे। ए कुल कायनात पर कादिर मुतलक, ए वो कि जिसकी तरफ पलटना है और तमाम उमूर की इंतहा है। बारे इलाहा, हम तेरे नाचीस बंदे तेरी उस वली की ज़ियारत के मुश्ताक है जो तेरी और तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद ताज़ा करते हैं, जो तूने हमारे लिए पनाहगाह और दुनिया और आखिरत में हमारे सबात का ज़रिया करार दिया है, जिसे तूने हम पर और दूसरे मोमिनीन पर इमाम और रहबर बनाया है, उस तक हमारे बेहतरीन दुरूद और सलाम पहुँचा दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। और इस तरह हमारी इज़्ज़त और इकराम में इजाफ़ा फरमा, इसकी जाए सुकूनत और महले इस्तिक़रार को हमारी जाए सुकूनत और महले इस्तिक़रार करार दे। इसी की रहबरी के तुफ़ैल में अपनी नेमतों को हम पर कामिल फरमा, यहाँ तक कि वो हम तेरी जन्नत में दाखिल हो और तेरे मुखलिस शोहदा की रफ़ाकत व हमराही अता कर दे। अज़ीज़ों, यहाँ पर हम दुआ मांग रहे हैं कि परवरदिगार हमें शोहदा का मर्तबा दे दे और उसकी रफ़ाकत व हमराही अता कर दे। लेकिन ईद गदीर की खुशी में अगर अज़ीज़ान गिरामी ईद गदीर की खुशी के लिए अगर कोई ज़ीनत करे तो उसके तमाम छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है और खुदा इतने फ़रिश्ते भेजता है कि उसके लिए दूसरे साल तक नेकियां लिखते हैं और उसके दर्जे बुलंद करता है, और अगर गुज़र जाए तो उसे शहीद का मर्तबा मिलता है। यानी आज के दिन अगर हम ज़ीनत करते हैं तो हमें शोहदा का दर्जा मिल सकता है। और ये वो दिन है कि जो इताअत का दिन है, सिले रहम करने का दिन है, तोहफ़े देने का दिन है। पूरे साल जितनी भी रातें, जितने भी दिन आते हैं ना जान गिरामी, हम जो भी चैरिटी करते हैं, जो भी इन्फाक करते हैं, रोज़दारों को इफ्तार कराते हैं, गरीबों की मदद करें, जितना हो सके हम उतना करें, लेकिन सबसे ज़्यादा सवाब तो हमें इसी दिन में मिलेगा। पूरे साल में यही वो ईद गदीर का दिन है कि हमें आज के दिन सबसे ज़्यादा अजर व सवाब दिया जाता है। इसीलिए हमें बताया ये है कि खुद भी अच्छा लिबास पहनो, दूसरों को भी पहनाओ। हम खुद भी इत्र परफ्यूम लगाएं और दूसरों को भी लगाएं, और हम खुद भी अच्छा खाना पकाएं, खिलाएं और दूसरों का भी ख्याल करें, उन्हें भी अच्छा खाना खिलाएं। अज़ीज़ान गिरामी, ये वो दिन है कि आज के दिन मलाइका शियों के लिए मुसलसल इस्तिग़फ़ार करते हैं। और अजीब व गरीब शान है अजीज़ों आज के दिन की कि जन्नत के जो परिंदे हैं वो जन्नत की नहरों में खुद को डुबोते हैं, फिर उसके बाद मुश्क और अंबर पर लौटते हैं। मलाइका के ऊपर मुश्क और अंबर जो है छिड़कते हैं। वलायत अली अलैहिस्सलाम के बगैर जन्नत में दाखिला नामुमकिन है। छठे इमाम अलैहिस्सलाम ने गदीर के दिन को आसमानों में अहदो माबूद के नाम से याद किया जाता है, ये कहा है। और छठे इमाम ने ये भी कहा है कि गदीर ज़मीन वालों से ज़्यादा आसमान वालों के लिए मशहूर है। ये दोनों कौल हमारे छठे इमाम अलैहिस्सलाम के हैं। तो बस अजीज़ों, अगर शहादत का मर्तबा चाहिए हमें तो आज के दिन का एहतराम करें और अच्छी ज़ीनत करें और आमाल बजा लाएं। ए अल्लाह, अपनी रहमत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर नाजिल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तेरा दरूद हो उन जद्दे बुज़ुर्गवार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो तेरे रसूल और सैयद अकबर है।
عزیزو یہاں پر جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو یہ عید غدیر کی روایت عزیزو یاد آتی ہے کہ واقعاً رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے مبارکبادی پیش کرے. کبھی یہ نہیں کہا تھا، نہ ہجرت کے دن، نہ اپنی شادی کے دن، نہ فتح مکہ کے دن، کبھی نہیں کہا کہ مجھے تبریک دو، مجھے مبارکبادی دو. لیکن عزیزان گرامی عید غدیر کا وہ موقع تھا کہ کہا کہ مجھے مبارکبادی پیش کرو. یوم غدیر کی اہمیت، اس کی عظمت، اس کی فضیلت، اس کی شرافت کو دیکھ کر عزیزو یقیناً آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرمایا کہ تم مجھے مبارکبادی پیش کرو. اور علی علیہ السلام نے بھی اس دن کو بہت جوش و خروش سے منایا اور مناتے رہے تھے. امام حسن اور امام حسین علیہ السلام آج کے دن کو بہت بڑا دن قرار دیتے تھے، یہاں تک کہ چھٹے امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ٹھیک ہے دوسری عیدیں بھی ہیں لیکن یہ افضل ہے، عالم ہے، اشرف ہے، اور یہ عید اللہ عید اکبر ہے، سب سے بڑی عید ہے، اللہ کی عید ہے. اور اگر اللہ عید منائے تو کیسی عید منائے گا؟ عجیب انداز سے عید مناتا ہے خدا. 8ویں امام علی رضا علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ عزیزان گرامی یقیناً یہ امام کے لیے ان کی سیرت میں ملتا ہے کہ امام عید غدیر اتنا عطا کرتے تھے، اتنا عطا کرتے تھے. آج کے دن عید غدیر اتنے تحفے، اتنے گفٹس اور اتنا اچھا دسترخوان بچھاتے تھے، اتنے غریبوں کی مدد کرتے تھے. بہت زیادہ لوگ جو ہے یقیناً دیکھتے تھے کہ امام اتنا عطا کرتے ہیں تو لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا تھا، ڈائجسٹ نہیں ہوتا تھا، تو لوگ امام رضا سے کہتے تھے کہ اٹس ٹو مچ، بہت زیادہ ہے. لیکن 8ویں امام علیہ السلام آپ کپڑے، رنگز، شوز یہ بھی دیتے تھے، گندم، آٹا، بہت زیادہ ساری چیزیں دیتے تھے. اس طرح سے افطاری بھی دیتے تھے. راوی جس کا نام فیاض ہے وہ کہتا ہے کہ میں ایک عجیب تبدیلی دیکھتا تھا، ایسے تحفے دیکھتا تھا جو میں نے اپنی زندگی میں اس انداز سے ہمارے امام علی رضا علیہ السلام کی سیرت میں نہیں دیکھے تھے. تحفے بھی دیتے تھے، کھلاتے تھے، پلاتے تھے، خوشی مناتے تھے، اور پھر یوم غدیر کی فضیلت کو لوگوں کو بتاتے بھی تھے کہ ہم بھی اس دن کو فراموش نہ کریں. عزیزو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دل سے ہمیں چاہے اور ہاتھوں اور زبان سے ہماری مدد کرے، نصرت کرے، وہ شخص قیامت کے دن وہیں پر ہوگا جہاں ہم ہوں گے. اللہ اکبر، کتنا بڑا مرتبہ ہمارے کمرے میں ہوگا. اور ہم جانتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کا مقام کتنا بلند ہے. تمام انبیاء اور اوصیاء قیامت کے دن لوائے یعنی پرچم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں کھڑے ہوں گے. اور آپ نے خود فرمایا کہ اے آدم اور انبیاء کے بعد سب کے سب میرے پرچم کے تحت ہوں گے. محبان خاندان عصمت ہاتھ اور زبان سے جو ان کی مدد کرے وہ قیامت کے دن آسمان نبوت و ولایت کے ہمراہ ہوں گے انشاءاللہ. اور یہ ہمراہی ہمیں بھی ملے انشاءاللہ، ہم اس کی دعا کرتے ہیں. تیرا درود ہو جد بزرگوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تیرے رسول اور سید و اکبر ہے، اور ان کے والد بزرگوار پر جو سید اصغر ہے، اور ان کی والدہ صدیقہ کبریٰ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اس طرح ان کے تمام آباء و طاہرین پر، اور خود اس ہستی پر جو تیرے بہترین، کامل ترین، محکم ترین، بیشترین درود اور سلام جو تو نے اپنے بہترین اور منتخب بندوں کے لیے مخصوص فرمائے ہیں. بار الہ ان پر ایسی رحمت نازل فرما کہ جن کا شمار کرنا ممکن نہ ہو اور جن کی وسعت انتہا نہ رکھتی ہو. خدایا اس کے وسیلے سے حق کو قائم فرما، باطل کو زائل فرما، دوستوں کی رہنمائی فرما، دشمنوں کو ذلیل فرما. اے اللہ ہمارے اور ان کے درمیان ایسی وابستگی اور پیوستگی قائم فرما کہ جو اس کے پاک اور طاہر آبا کی محبت پر منتہی ہو، اور ہم ان لوگوں کے زمرے میں شامل فرما کہ جو ان ہستیوں کے دامن سے متمسک ہو گئے اور سارے لطف میں باقی رہے، اور ہمیں ان کے حقوق ادا کرنے، امر کی اطاعت کرنے اور مخالفت سے اجتناب کرنے میں مدد فرما. ان کی رضا و خوشنودی سے ہم پر احسان فرما، ان کی شفقت اور دعاؤں سے بہرامند فرما.
تاکہ ہم تیری رحمت کی وسعت میں ہمکنار ہو سکے اور تیرے حضور سرخرو ہو سکے۔ اے اللہ ہماری نمازوں کو آ حضرت کے ذریعے قبول فرما، ان کے طفیل میں ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، ہماری روزی میں وسعت عطا فرما، ہمارے غموں کو دور فرما، ہماری حاجتوں کو روا فرما۔ بار الہا اپنی کرامت کے ساتھ ہماری طرف توجہ فرما، اپنی ذات کی جانب ہمارے قرب کو قبول فرما اور ہم پر ایسی رحمت سے بھرپور نظر فرما کہ جس کے ذریعے ہم کرامت کے کمال تک پہنچ جائیں، اور اس نظر کو ہرگز ایک لمحے کے لیے بھی ہم سے منحرف نہ فرما، اور ہمیں آپ کے جد بزرگوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض اور ان کے دست اور جام سے سیراب فرما، ایسی شیریں اور شاداب سیرابی کہ جس کے بعد کبھی پیاس ہی محسوس نہ ہو۔ اے رحم کرنے والوں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزو، عید غدیر وہ دن ہے کہ خدا جبریل کو حکم کرتا ہے کہ بیت المعمور کے اوپر کرامت کی کرسی رکھے، اور جبریل اس کرامت کی کرسی پر بیٹھ کر محمد وآل محمد کی تعریف کرتے ہیں، اور تمام آسمانوں کے ملائکہ یہ سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں اور علی علیہ السلام کے دوستوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور خدا حکم کرتا ہے کہ 3 دن تک اہل بیت علیہ السلام کے دوستوں کے گناہ نہ لکھے جائیں۔ یعنی یوم غدیر کا دن اتنا اہم ہے عزیزو کہ 8ویں امام علیہ السلام کی خدمت میں صحابی تھا، اس نے دیکھا کہ جب غدیر کی بات آئی تو 8ویں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ غدیر کے دن پروردگار ماہ رمضان اور شب قدر سے بھی زیادہ ڈبل 2 برابر لوگوں کو، دگنا لوگوں کو معاف کرتا ہے، آزاد کرتا ہے، تحفے دیتا ہے۔ کہاں شب قدر جس کی عظمت کو ہم جانتے ہیں، لیکن امام فرما رہے ہیں کہ خدا کی قسم، امام نے خدا کی قسم کھا کر کہا کہ لوگ اگر اس دن کی حقیقت کو سمجھ جاتے تو ملائکہ دن میں کئی بار ان سے آ کر مصافحہ کرتے، گلے ملتے۔ تو عزیزو آئیے اس بہترین دن میں ہم بھی پروردگار عالم سے سوال کریں۔ آئیے عزیزو، سب سے پہلے تو ہم ولایت کی دولت مانگے، اس لیے کہ عزیزان گرامی اگر ہمیں ولایت کی دولت مل گئی تو یقیناً دنیا اور آخرت ہماری کامیاب ہو جائے گی۔ آئیے دعا کرے کہ پروردگار یہ عید غدیر یہاں منا رہے ہیں، اگلی بار پروردگار عید غدیر نجف اشرف میں منانے کی ہمیں سعادت نصیب فرمانا۔ ہاں عزیزو، ولایت مل گئی تو مولا سب کچھ عطا کرتے ہیں، جیسے کہ یہ روایت میں ملتا ہے کہ ابن شیخ عبدالصمد انصاری نقل کرتے ہیں، وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ سفر کربلا جانا چاہتے ہیں، لیکن ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، لہٰذا ان دونوں دوستوں نے یہ طے کیا کہ ہم محنت کریں گے، مزدوری کریں گے، ہر راستے پر ہم محنت کرتے ہوئے سفر آگے بڑھائیں گے اور کربلا پہنچیں گے۔ بس وہ گھروں سے دونوں نکل پڑے، راستے میں محنت اور مزدوری کرتے جاتے تھے، پیسے جو ملتے تھے اس سے زیادہ راہ اکٹھی کر کے آگے منزل بر منزل طے کرتے ہوئے 5 مہینوں کی مدت میں کام کرتے ہوئے کربلا پہنچے، اور پھر اسی طرح سے کام کرتے جاتے ہیں، زیادہ راہ اکٹھا کرتے جاتے ہیں، اور اس طرح سے نجف اشرف پہنچتے ہیں۔ اور جب نجف اشرف پہنچ جاتے ہیں تو ایسا ہوا کہ نجف اشرف پہنچ کر 2 دنوں تک انہیں کام ہی نہیں ملا۔ بہت کوشش کی کہ کہیں سے کوئی کام مل جائے، لیکن اب سارے پیسے ختم ہو گئے، زیادہ راہ بھی نہیں ہے، 2 دن ہو گئے۔ عید غدیر کا دن آیا، اور اسی عید غدیر کے دن کو یہ لوگ جو ہے حرم مطہر میں داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا اب تو کوئی کام بھی نہیں ملا، پیسے بھی نہیں ہے، کھانا بھی نہیں ہے، اگر ہماری قسمت میں موت لکھی ہے تو آپ کے روزے پر ہی مریں گے۔ لیکن عزیزو، یہ لوگ جب اندر تشریف لاتے ہیں تو ان کا بیان ہے، یہ حرم مبارک میں کھڑے تھے کہ ایک بزرگوار آئے اور ان کا نام لے کر، ان کے بابا کا نام، ان کے دادا کا نام لے کر پکارا، اور ابھی تو یہ کچھ سمجھ پاتے، چند سکے ان کے ہاتھوں میں رکھے اور وہ بزرگوار چلے گئے، اور جب ان سکوں کو شمار کیا تو 400 تومان تھے۔ یہ دونوں کہتے ہیں کہ جب تک ہم عراق میں رہے
اسی پیسوں سے ہم نے استفادہ حاصل کیا، یہاں تک کہ ہم گھر واپس آ گئے، وطن آ گئے، اور اس کے بعد بھی یہ ایسے بابرکت سکے تھے کہ جو 2 مہینوں تک اسی طرح سے ہم نے انہی پیسوں میں سے خرچ کیا، مگر یہ پیسے ختم نہیں ہو رہے تھے۔ تو عزیزو، یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ عید غدیر اگر ہم یقیناً مولا کائنات سے کچھ مانگ لیں اور اگر ائمہ علیہ السلام سے کچھ مانگ لیں تو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں ہو سکتے۔ آئیے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگارہ، علی علیہ السلام کے حق کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے ظہور میں سہل و آسانی فرما، امام کی پہلی آواز پر لبیک کہنے کی توفیق عنایت عطا فرما، ان کے آوان انصار تابع فرما، ابدار شیعوں میں سے قرار دے۔ اے پروردگار، میرے کریم آقا، میرے رحیم مولا، کرونا وائرس کی اس وبا کو نیست و نابود کر دے۔ علی علیہ السلام کے حق کا واسطہ عالم انسانیت کو اس وبا سے سکون عنایت عطا فرما، اس وبا کو دور کر دے۔ اور پروردگار، علی علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، پروردگار ہر بیمار کو شفا عاجلہ کاملہ عنایت عطا فرما اور ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور کر دے۔ ہمارے پروردگار، ہمارے اور ہمارے مرحومین کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار، آج بہت سارے لوگ حاجت لے کر اس در پر آئے ہیں، دعائے نطبہ پڑھی ہے پروردگار، جہاں زمانے کے امام حاضر ہوتے، انہی کا واسطہ اور وسیلہ اور مولا کائنات کا وسیلہ، ائمہ معصومین علیہ السلام کا وسیلہ لے کر آئیں۔ جو بہنیں خصوصی طور پر حاجت رکھتی ہے اور ایک خاص حاجت لے کر آج دعائے نطبہ میں بیٹھی ہے، ہر ایک کی دلی تمنا، آرزو، خواہش، مراد، مقاصد، ارادوں کو برلانا، ان کی دعاؤں کو قبول کرنا، ان کی حاجت جو دل میں ہے ان کی حاجت کو پورا کر دینا، ان کی مشکل کو آسان کر دینا، غمزدہ کے غم کو دفع کر دینا۔ پروردگار، جو دعا مانگی نہیں مانگی دلوں میں محفوظ ہے، تو بہتر جانتا ہے، جن دعاؤں میں ہم سب کی بہتری شامل ہے ان تمام دعاؤں کو مستجاب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، 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 اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم فرجنا بہم۔ پروردگار، خصوصی طور پر پروردگار ہم دعائے نطبہ کا ثواب اور خصوصی طور پر پروردگار معصومین علیہ السلام میں سے مولا کائنات کو ہدیہ کرتے ہیں، شہزادی کونین کو ہدیہ کرتے ہیں، تمام معصومین کے بعد انبیاء علیہ السلام، شہداء اور تمام شہدائے کربلا، سران کربلا، یتیمان کربلا کو پیش کرتے ہیں، ان سب کے واسطے اور وسیلے سے، مولا کائنات کے واسطے اور وسیلے سے تمام مرحوم مومن المومنات، علماء دین، ذاکر حسین دین کی خدمت گزار لاوارث مرحوموں کو پیش کرتے ہیں۔ مالک قبر والوں کو خوشی نصیب فرما اور مرحوموں کی مغفرت فرما، ان کے درجات میں بلندی عنایت عطا فرما، اور پروردگار اس دعائے نطبہ کے پروردگار برکت سے ہم سب کی حاجت پوری فرما، اور جو خصوصی حاجت کے ساتھ پروردگار یقیناً اس دعا سے بہت امید رکھے ہوئے ہیں، اس کی امید کو پوری فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ الہی عظم وبرح الخفا
وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولاي يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجلة العجلة العجل. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين